جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت رکھنے والی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، تو اہل ایمان کے دل اور اہل ایمان کی کیفیات مچلتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے بنایا ہے، اور اس کی تمثیل رب تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت فرماتا ہے، مقام محبوبیت پہ فائز کیا ہے۔ کوئی آج مان لے تو اس کی قسمت ہے، جیسے آپ کی قسمت ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، آپ قسمت کے سکندر ہیں جنہوں نے آج مانا، ورنہ کل قیامت کے دن ماننا پڑے گا جب حضور کو مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا اور پھر ہر ایک کو بلایا جائے گا، کل نہیں مانتے تھے آج مانو۔ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وہی گزرے گا جسے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنی آتی ہوگی، جسے حضور کی تعریف کرنی آتی ہوگی۔ اس وجہ سے ہم اپنی نسلوں کو آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف سناتے ہیں تاکہ کل پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ اتنے بلند مقام پہ دیکھے گا، بچہ ہی کیوں نہ ہو آپ کے چمکتے چہرے والے کا، تو وہ کہے گا بلغ الللا بکمالہ، اور پھر صرف اس کی زبان نہیں بولے گی، دل بولے گا، پورا تن بولے گا بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تڑپ تڑپ کے کہے گا، پہلے تو سنتا رہا تھا، آج تو دیکھ کے کہے گا بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے مقام محبوبیت جو حضور کو عطا فرمایا ہے، اگر سینے میں موجود ہے تو شکر ادا کیجئے اور اس کو بڑھائیے، آگے منتقل فرمائیے، اور اگر سینہ اس سے خالی ہے تو توبہ کیجئے۔ اہل عرب مصر کے بہت بڑے استاد ہیں، اور انہوں نے اپنے شیخ محمد عبدہو سے پوچھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی جس سے خوشی نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کے علم کا مسئلہ نہیں، اس کے دل کا مسئلہ ہے، اسے اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے کہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، کہ یہ محبت مصطفی کا ایک استعارہ ہے، ایک ٹائم فریم ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں محبت کے لیے بنایا ہے، بحث کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سے کوئی حضور کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرے، ہاں سنانا چاہتا ہے تو پھر حضور کی بات سنائے۔ نہ لمبے پینڈے پا ملا سانو یار دی گل سنا ملا، بس ہمیں حضور کی بات سنے یا سنائے، حضور کی تعریف کی بات کرے۔ عجیب تمہاری عقل ہے اور تمہارا علم ہے کہ ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو۔ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، بس بات اتنی ہے۔ تو یہاں بھی بات حضور کی، وہاں بھی بات حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب تعالیٰ نے محبت کے لیے بنایا ہے۔ جس نشست اور جس بندے سے آپ کو محبت کی خیرات ملے اسے قبول کر لیجئے، اور جس کی نشست میں یا جہاں بیٹھنے سے حضور کے بارے میں شک آ جائے تو سمجھ لے یہ نشست میرے کام کی، یہ میرے ایمان کو نقصان پہنچائے گی۔ یار وہ کیسا عالم ہے کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور سے محبت ہی کم ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، سوال کرنا شروع کر دے کہ حضور کے پاس یہ بھی تھا یا یہ بھی تھا، وہ بھی تھا یا وہ بھی تھا۔ یہ محفل ہمارے کام کی نہیں، ہاں کام کی وہی ہے کہ جہاں آئیں تو محبت لے کے آئیں، اٹھے تو محبت چھلک رہی ہو۔ اب پھر یہ ایقان ہو اس محبت کو یہاں تک نہیں رکھنا، میں نے یہ محبت اپنی اولاد کے سینے میں منتقل کرنی ہے۔ آخر کیوں کریں رسول اللہ سے محبت؟ اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا ہے، اور بلکہ حضور خود فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم بہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔
سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, مجھ سے محبت کرو, رب نے بھی مجھے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. تو اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے کمال بات کی. اس نے کہا جس نے مصطفیٰ کریم سے محبت نہیں کی وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دامن محبوب سے جڑ جاؤ. اگر محبوب کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا کوئی دعویٰ کیا تو یہ دعویٰ تمہارے کام نہیں آئے گا. لا الہ کہتے ساری زندگی گزار دو, کچھ نہیں ملے گا. ہاں آگے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے. مقام محبوبیت اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب اگر اللہ کے محبوب کی کوئی تنقیس کرے گا تو پھر وہ رسول اللہ سے اپنی جنگ نہیں لڑ رہا, وہ تو اللہ کے سامنے آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں یہ کم کریں, اسے منظور بڑھانا تیرا. اور پھر یہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ کافروں کا یہ خیال تھا چند دن وہی نہیں آئی تو انہوں نے یہ سمجھا رب نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے زبانیں لمبی کر لی. رب تعالیٰ جلال اور غیرت کا اظہار کیا, اور پھر جلال اور غیرت کا اظہار کیا تو محبوب کے چہرے کی قسمیں اٹھائی. وَالضُّحَىٰ, اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, اے محبوب تیری اس زلف کی قسم جو چمکتے رخسار پہ پڑتی. محبوبی مقام محبوبیت دیکھیے کہ جس کے لیے جلال کا اظہار کیا جا رہا ہے قسم بھی اسی کی. وَالضُّحَىٰ, محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, محبوب تیری اس زلف کی قسم جب وہ تیرے چمکتے رخسار پہ پڑتی ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا, نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ ناپسند کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے عزت عظمت رفت کے اعتبار سے بلند ہوتی چلی جائے. یہ کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ گھٹائے. اللہ فرماتے عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, اسے منظور بڑھانا تیرا. اور یہ بڑھتا رہنا چرچا, یہ کسی کے کرنے سے کم نہیں ہوگا. لہٰذا آپ اس صف میں مت کھڑے ہوں, ہم تو آپ کو اس صف میں لانا چاہتے ہیں. کفر نے آپ کو ہم سے دور کر دیا. یہ کفر کی سازش تھی کہ ہمارے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی تشکیک کا شکار ہو گئے. آئیے نبی علیہ السلام کی محبت وہ نقطہ ہے جہاں امت جڑتی ہے. بس حضور کی بات کرتے جائیں, محبت کی بات کرتے جائیں, لوگ جڑتے چلے جائیں گے. اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اختلاف کی بات نہ کی جائے, انتشار کی بات نہ کی جائے. جب بھی بات کی جائے تو محبت مصطفیٰ کی بات کی جائے, عظمت و رفت مصطفیٰ کی بات کی جائے. یار حضور کی عظمت کے باب ہی اتنے ہیں, ساری زندگی لگے رہو, تمہاری زندگی کے سیکنڈز ختم ہو جائیں, سیاہیاں ختم ہو جائیں, درختوں کی اقلام بناؤ ٹوٹ جائیں, ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور طرف جانے کی؟ آؤ در محبوب پہ آؤ, یہاں سر جھکاؤ اور جھکا کے یوں کہو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. حضور جیسے آپ کی ثنا کرنی چاہیے ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے. بس بات اتنی ہے, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بس حضور ادھر اس لائن میں آؤ جو حضور کی محبت کو عام کرنے. حضور فرماتے ہیں مجھے رب تعالیٰ نے مقام محبوبیت پہ فائز کیا ہے, اور مقام محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ حضور میرے محبوب ہیں, پھر محبوبوں میں عیب نظر نکتہ چینیاں کی جاتی, کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں. بات حضور کی کرو, ذکر حضور کا کرو, کسی بھی انداز سے کرو, جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس طرح کرو, جس تاریخ کو اچھا لگتا ہے اس تاریخ پہ کر لو, بس کرو تو صحیح, دور نہ کرو, حضور کے قریب کرو. کیا بنے گا کل جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کی ذات کی قرابت دینا وہ مجھ پر اور آپ پر لازم ہے, اگر ہم نے حضور سے دور کر دیا تو بچے گا کیا؟ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے
اس پر مقام محبوبیت پر استدلال کرتے ہوئے ایک حدیث کو پیش کیا، صاحب مشکات نے بھی اسے نقل کیا، صاحب مصابیح السنہ نے بھی اسے نقل کیا، صاحب امام مستدرک نے حاکم میں بھی اسے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ صحابہ کرام کی نشست ہے اور صحابہ کرام انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کسی کی زبان پہ تذکرہ ابراہیمی ہے، کسی کی زبان پہ تذکرہ موسوی ہے، کسی کی زبان پہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انبیاء کے تذکار۔ کوئی جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے، جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہ کہنے لگے جناب ابراہیم وہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں مقام خلت عطا فرمایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک اٹھے کہنے لگے جناب موسیٰ کا تذکرہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں، تو سنو جناب موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جن سے رب نے کلام فرمایا ہے۔ ایک اٹھے کہنے لگے جناب عیسیٰ کا تذکرہ بھی سنو، یہ وہ ہے کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اپنا کلمہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اٹھے کہا جناب آدم کا تذکرہ بھی سنو کہ رب تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی عبویت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کہتے ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ فرمایا کہ قد سمعت کلامکم، میں نے تمہاری بات سن لی، وعجبکم، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، تعجب بھی ہوا اس بات پر، یہ بات حق ہے، جو مقام جناب ابراہیم کا تم نے بیان کیا وہ خلیل اللہ ہے، بالکل برحق ہے۔ جناب عیسیٰ کا بیان کیا وہ روح اللہ و کلمت اللہ ہے، حق ہے۔ جناب موسیٰ وہ نجی اللہ ہے، حق ہے۔ جناب آدم وہ صفی اللہ ہے، حق ہے۔ لیکن ذرا میری طرف بھی تو دیکھو، ذرا میری بات بھی تو سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنی خوبصورت کسی نے بات کی، پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔